السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ اسلامک نالج۔ دوستو آئیے آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب ہم آپ کے پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس مرتبہ بہت سارے مسائل بقرعید سے متعلق اور قربانی سے متعلق تھے جن کے جوابات ہم نے جس سوشل میڈیا پر آپ نے ہمیں سوال کیا تھا وہیں پر ہم نے 100% کوشش کی ہے کہ وہیں آپ کو جواب دے دیں۔ باقی ادر جو سوالات تھے قربانی اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے محمد شعیب اقبال کا سوال ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ طہارت ٹوٹنے پر طہارت ریگین کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی طہارت ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس طہارت کو پھر حاصل کرنے یعنی پاکی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر سے واجب غسل ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کے اندر 3 فرائض ہوں گے اور کچھ سنتیں ہوں گی اور کچھ آداب ہوں گے۔ اگر اس کا مکمل ویڈیو آپ کو دیکھنا ہو تو آئی بٹن میں ہم نے لنک دی ہے، آپ وہاں جا کر اس کا تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ واجب غسل کے کرنے سے جو ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے اس غسل کے کرنے سے فرائض کے انجام دینے سے آپ پھر سے طہارت میں آ جائیں گے اگر آپ کی طہارت ٹوٹ چکی ہو۔ دوسرا سوال ہے احمد محمد صاحب پوچھتے ہیں، فیس بک پر انہوں نے سوال کیا ہے، بالوں میں مہندی لگانا کیسا ہے، بلیک گرے وغیرہ، اس کا بھی حکم بتائیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ اور آج کل جو دکانوں میں انسٹنٹ ہیئر ڈے اویلیبل ہے اس کے متعلق سے بھی وضاحت کیجیے۔ احمد صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ بالوں میں مہندی لگانا بالکل جائز ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ بلیک کلر لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کے کچھ شرائط ہیں لیکن وہ شرائط ہمارے اس بھارت میں پائے نہیں جاتے، اس لیے جو ہے کالا کلر لگانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ جو ہیئر ڈے جو انسٹنٹ ہیئر ڈے وغیرہ اویلیبل ہے تو اگر اس میں بلیک ہے تو پھر وہ ہمیں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر بلیک نہیں ہے، براؤن ہے یا پھر کوئی اور کلر ہے یا مہندی کا کلر ہے تو ایسا کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ گرے کلر ہو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن بلیک کلر ہم نہیں لگا سکتے، مہندی بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عبد المجید صاحب پوچھتے ہیں کہ ناپاک کپڑوں کو کیا پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے اور اس کو بھی جاننا چاہیے۔ ناپاک جو کپڑے ہوں گے چاہے وہ منی کے قطروں سے ناپاک ہوا ہو یا پھر وہ کپڑا ہمارا پیشاب سے یا چھوٹے بچوں کے پیشاب سے کیوں نہ ہو، اگر وہ ناپاک ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم الگ دھوئیں۔ الگ دھونے کے بعد اگر پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ایک ہی جگہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ڈال کر دھو سکتے ہیں، لیکن اس کو صاف کرنے سے پہلے جہاں گندگی لگی ہوئی ہے، جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھونے سے پہلے اور نچھڑ کر اس کو دھونا چاہیے۔ جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے وہاں پر بھی ہم دھو سکتے ہیں۔ دھونے کے بعد پھر ہم پورے پاک کپڑوں کے ساتھ اگر اس کو دھو لیں تو پھر پورے کپڑے ہمارے پاک رہیں گے۔ ورنہ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناپاک کپڑوں کو اگر پاک کپڑوں کے ساتھ دھوں گے تو پاک کپڑے بھی پہلے مرحلے میں ناپاک ہو جائیں گے۔ جیسے واشنگ مشین میں ہم نے ڈال دیا یا بھگونے ہم نے رکھ دیا تو ناپاکی کی وجہ سے پورے کے پورے کپڑے جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم اسے پھر کھنگالیں گے، نکالیں گے، دھوئیں گے اور نچوڑیں گے تو تب ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ یہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ یہ الگ پروسیس ہے لیکن اچھا یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم ناپاک کپڑوں کو پہلے سے دھو لیں، پھر اس کے بعد پاک کپڑوں میں اس کو ڈال کر دھو دیں، پھر ایک ساتھ اس کو نچوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور سوال ہے سید عبد الواحد صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر واجب غسل کرتے ہوئے کوئی غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو کیا بعد میں جب یاد آ جائے تب یہ کام کر سکتے ہیں؟ عبد الواحد صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کے اندر واجب غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک ناک میں پانی ڈالنا ہے جہاں تک آسانی سے جا سکتا ہو، اور دوسرے منہ بھر کر اچھی سے کلی کرنا ہے۔ تو غرغرہ نہ کریں تو اس سے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ناک میں اگر پانی نہیں ڈالیں گے اور کلی اگر نہیں کریں گے جس وقت ہم غسل کر رہے ہیں اسی وقت تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پھر سے ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ ایک اور سوال ہے سید زبیر کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کاروبار کے لیے بینک سے لون لینا کیسا ہے؟
زبیر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ لون جب دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب لون واپس کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر بلکہ تقریباً 100% ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام میں سود کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی مجبوری نہیں ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی جان جاتی ہو یا پھر جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے جو ہے بھوکے مرتے ہوں، تو ایسی اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ کو بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں ہوگی کاروبار کے لیے۔ اگر آپ لون لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ انٹینشن رکھنا ہوگا، آپ کو یہ احساس رکھنا ہوگا کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سود لینا، سود دینا، ہر طرح کا اس کے اندر ملوث ہونا سود کے اندر یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، محمد انور خان صاحب کہتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے لون لینا کیسا ہے؟ آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے تب آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اور وہ بھی اس انٹینشن کے ساتھ کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کو اتنا اشد ضرورت نہ ہو جس سے آپ کے گھر والے جو ہے روڈ پہ آ جاتے ہوں یا پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ کوشش اسی کی جائے کہ لون نہ لیا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے لون لینے کی جس میں سود بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسا لون لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو سود کے اندر لون یا پھر سود کا کاروبار کسی بھی اعتبار سے کرنے کی ہمیں اجازت اسلام نے نہیں دی۔ ایک اور سوال ہے، یہ نور جہاں صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اور اسی طرح تمام ماؤں اور بہنوں سے میں بتا دوں کہ جب وہ گھر میں نماز پڑھتی ہوں تو ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹربنس نہ ہوتا ہو۔ آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے، فقہاء کرام نے مکروہ کہا ہے، وہ اس لیے کہ جب آئینے کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ہمارا خشوع خضوع نہیں ہوگا، یعنی کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگے گا، اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز میں من نہیں لگتا اور خشوع خضوع جاتا رہتا ہے، ایسی چیز ہونا، یعنی کہ نماز کے آس پاس ایسی چیز کا ہونا، یہ مکروہ کہا گیا ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے گھروں میں ایک ہال میں ٹی وی بجتے رہتا ہے، ایک روم میں ٹی وی چلتے رہتا ہے اور دوسرے کمرے میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی نمازیں مکروہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس اگر نماز میں ہوتا ہے تو وہ نماز مکروہ ہوگی۔ تو آئینے کے سامنے اگر نماز پڑھنا ہو، مجبوری ہو، تو اس پر کوئی پردہ لگا دیں، اس کے بعد وہاں پر نماز پڑھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح کے اور بھی سوال اگر آپ کو پوچھنے ہوں تو آپ ہمارے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اسی طرح سے میل پر بھی اور یوٹیوب پر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ویکینڈ وتھ اسلامک نالج میں ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔